کہ رمضان کی ایک اور رات اور آپ مومنین کے درمیان میں خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ خطبہ شامانیہ کا ایک فراز ہے کہ پروردگار اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو تم ایسا کام نہ کرنا جس سے یہ دروازے تمہارے اوپر بند ہو جائیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازوں کو پروردگار بند کر دیتا ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے یہ بند دروازے جہنم کے کھل جائیں۔ انسان بہرحال اس مہینے کے اندر کوشش کرتا ہے، اور اس مہینے کی اپنی برکت بھی ہوتی ہے کہ انسان عبادت کی طرف مائل رہتا ہے، اور یہ کیفیت اور یہ احساس انسان کا پورے سال انسان سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا جیسے ہم اس مہینے میں عبادت کی طرف اٹیچ ہوتے ہیں، باقی دنوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ اور باقی دنوں کے اندر ہم کیا کریں ایسا کہ یہ اسپرچولیٹی، یہ روحانیت یہ ہماری باقی رہے؟ کیا کریں ایسا؟ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہی اچھی لگتی ہیں، یعنی آپ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک جگہ پر ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں وہ وہیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایک ٹائم زون کے اندر ہیں، جو اس ٹائم زون میں ہوں گی وہ ویسی ہوں گی۔ اسی لیے یہ مہینہ اسپیشل ہے کہ اس مہینے میں اللہ میزبان ہے، یعنی ہوسٹنگ کر رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ مہمان بن کے آیا ہوا ہے۔ اب اللہ اپنی، اور خاص طور پہ جو حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزے کی جو جزا ہے، یعنی روزے کا جو ریوارڈ ہے، وہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ روزے کا ریوارڈ میں خود ہوں، یعنی میں خود ہوں روزے کا ریوارڈ۔ تو جس کی جزا، جس کی ریوارڈ خود خدا ہو، تو ظاہر ہے اس کے اندر فیلنگز ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں۔ تو جو ظاہر ہے جو کیفیت رمضان میں ہے وہ کیفیت آپ کو بعد میں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو رونق ہے، ایسے بھی جب مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، افطار میں رونق ہوتی ہے، گھروں میں رونق ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے یہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اس ایک مہینے میں اپنی فیولنگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی گاڑی جو ہے وہ پورے 11 مہینے چلنے کے بعد دھکا سٹارٹ ہو کے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اب اس میں سب ختم ہے، جتنا فیول آپ اس منتھ میں ڈالیں گے اتنی گاڑی، یا یوں کر لیں گے یہ چارج، آج کل تو الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں نا، جتنی چارج کریں گے اتنی چلے گی۔ تو جو رمضان میں اپنے آپ کو صحیح چارج کرتا ہے وہ 11 مہینے بغیر چارج کے چلتا رہتا ہے۔ تو اگر تو ہم نے اس میں صحیح چارج کر لیا، صحیح چارج کیا ہے؟ اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی سانسیں بھی جو ہیں وہ تسبیح ہیں۔ تو جس نے ان ٹائم سے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بیٹھیں باتیں کریں، گیم کھیلیں، پیڈل کھیلیں، سب کچھ کھیلیں، اچھے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز سے ایک بیلنس ہونی چاہیے۔ وہ جو دسترخوان خدا نے بچھایا ہوا ہے اس مہینے میں، اس میں سے کتنا کھا رہے ہیں؟ یہ جو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں یہ خدا نے نہیں بچھایا، یہ ہم بچھاتے ہیں۔ خدا نے جو دسترخوان بچھایا ہے اس مہینے میں وہ دعاؤں کا ہے، مناجات کا ہے، اس میں سے کتنا ہم اٹھاتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ خود وہ دسترخوان ہے۔ اسی طرح سحر کے دسترخوان ہے۔ ایکچوئل میں انسان کا رابطہ خدا سے کیا ہے، کتنا بہتر ہو رہا ہے ہر روز؟ جیسے ابھی دیکھیں نا، ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، ابھی ایک ویک ہو جائے گا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ایک ویک پہلے کہاں تھے اسپرچولی، اور ابھی ہم کہاں ہیں؟ حدیث مبارک پیغمبر کی ہے کہ روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوش کب ہوتا ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے نا، افطار کرتا ہے، نماز بھی پبلک چھوڑ کے بھی جو وہ جلدی آتی ہے، میں سلام پڑھتا ہوں، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مسجد خالی ہو گئی، تو خوشی ہے، کیونکہ اچھی بات ہے، بہرحال انسان خوش ہوتا ہے کہ بھائی افطار کے ٹائم پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ یہاں میں آتا ہوں تو لوگوں کا آدھا کھانا بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، خوشی ہے۔ ایک خوشی افطار کے ٹائم پر ہے، دوسری خوشی لقاء اللہ ہے، روزے دار کی خدا سے ملاقات، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو ملاقات ہے
یہ ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. یہ ہمارا چیلنج ہے جانے محترم. یہ چارجنگ ہے. یہ گاڑی جو ہے وہ BYD یا ٹیسلا نہیں ہے. یہ اللہ ایسی چارج دے گا کہ یہ آپ 11th منتھ تک چلتے رہیں گے. اور اگر ہم نے اس کو واقعاً صحیح چارج کیا تو پھر ہم دعائے ودائے ماہ مبارک رمضان جب پڑھتے ہیں جس میں امام سجاد فرماتے ہیں کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. یہ فیلنگ مجھے کب آئے گی؟ میں تو اب بوڑھا ہو گیا, قبر میں جانے کو تیاری ہے اس جانے محترم. اب آپ خود سوچیں کہ ابھی تک انسان اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا کہ یہ کہتا کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. یہی لقاء اللہ ہے, یہی ملاقات ہے جانے محترم. بہرحال ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو, جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا, کہ تھوڑا پلاننگ کے ساتھ اور تھوڑا اس کے ساتھ کریں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا برنامہ اچھا ہے, پروگرام ہے. ابھی اعتکاف بھی ہے, اس ویک میں بھی ہے, شاید آگے بھی اعتکاف ہے. تو یہ بہترین ہے. انسان مسجد, اللہ کا گھر, اللہ کا مہینہ اور اللہ کے لیے روزے, اس سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہو سکتا. انسان بہرحال اس میں اپنے آپ کو اویل کرے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس مہینے میں انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے امام تک پہنچے. یہی گفتگو تھوڑی بہت جو آپ کے درمیان میں ٹوٹی پھوٹی گری مولا کے فضائل بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ, اور آگے بھی یہی ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں. چند حدیثیں امام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جان محترم, خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو, ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو, لوگ خود بدل جائیں گے. یعنی امام جانتے ہیں کہ انسان کو کمال پہ جانے کے لیے, یعنی اپ لفٹ ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. امام صرف, میں نے پہلے بھی عرض کیا, امام صرف فرقے کا, سیکٹ کا امام نہیں ہے. امام وہ ہے کہ جو اس دنیا میں کہ جو بہت ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہے, مشکل ہے, شیطان نے اپنا پورا سسٹم ڈپلوائے کیا ہوا ہے اس دنیا میں, اس میں سے نکال کر قیامت میں صراط پہ لے کے جائے, امام اسے کہتے ہیں. اسی لیے ائمہ نے جن پرسنالٹیز کو بنایا ہے وہ ایسی کمال کی شخصیتیں ہیں کہ آج بھی پوری آپ ہسٹری کی بک اٹھائیں, پیچھے دیکھیں تو آپ کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نظر نہیں آتا کہ جنہیں امام نے بنایا تھا. کربلا کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے سالوں گزر گئے, کتنی چیزیں گزر گئیں اور کتنی کوشش کی گئی کربلا کو ختم کرنے کی, مگر آج بھی کربلا زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے امام نے ڈیزائن کیا تھا. یہ جو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یزید لعنت اللہ نے جو ہے وہ امام کو کربلا میں روک دیا, اور یہ نہیں, امام نے یزید کو کربلا بلایا تھا. امام نے کربلا کی اسٹریٹجی ڈیزائن کی تھی کہ ایک دشت میں, ایک ڈیزرٹ میں میں اپنے تھوڑے سے کمپینین کے ساتھ آؤں گا اور میں وقت کے یزید کو بے نقاب کروں گا, اور ایسا بے نقاب کروں گا کہ سالوں گزر بھی جائیں گے, یزید بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. یہ امام ہے. امام کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصطفیٰ یومہ فہو معبون. امام فرماتے ہیں کہ کسی کے 2 دن اگر برابر ہیں تو وہ نقصان میں ہے. یعنی 2 دن, یعنی آج کا دن اور کل جو دن گزرا, اگر یہ دونوں دن میرے ایکول ہیں, ایک جیسے ہیں,
میں نے جو کل کیا آج بھی وہی کیا، کوئی بہتری نہیں کی میں نے آج. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے شخص کے جو 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں. اور ذہن میں تو یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجلس سنیں، درود پڑھیں اور گھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہے. اس کو سوچیں، تفکر کریں. فکر جو ہے، تفکر جو ہے، وہ اول عبادت ہے. رسول خدا امام سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ذر اس کمال پہ کیوں پہنچے؟ حضرت ابو ذر اس لیے پہنچے کہ وہ تفکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے. ایک حدیث بھی ہے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی تفکر جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت انسان سے بہتر ہوتی ہے. تو جو حدیث بہرحال بیان کی جائے اس کو سوچیں، بے شک آرام سے گھر جائیں. میں بھی زیادہ نہیں بیان کروں گا، تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا، اور آپ اس کو سوچیں. جس شخص کے 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے. دوسرا، جس شخص کا آج بدتر ہے، برا ہے کل سے، وہ رحمت خدا سے دور ہے. نہیں، حدیث کے اندر جو شخص جملہ اس کے لیے استعمال ہوا بہت سخت ہے. امام فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمِهِ شَرُّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، یعنی جس کا آج کا دن برا ہے کل سے، ملعون ہے. وہ ملعون کے معنی کیا؟ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا. اور خدا کی رحمت سے انسان دور ہو جائے تو بچتا کیا انسان؟ کچھ بھی نہیں ہے. رحمت پروردگار اگر انسان کو نہ ملے، انسان فارغ، کچھ بھی نہیں اس کی. آج کا دن برا کیسے؟ کل میں نے اچھا کام کیا، مثلا کل میں نے کوئی نیکی کی، کل میں نے مثلا کسی کی غیبت نہیں کی، اور آج خدا نخواستہ میں نے کسی کی غیبت کر لی، کوئی اور کام کر لیا، تو آج کا دن کل کا دن دونوں. ہاں، مولا علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ جو ہے وہ انسان اگر آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے. تیسرا وہ ہے کہ جو شخص اگر اپنے اندر اپ گریڈ نہیں دیکھ رہا، اپنے باطن کے اندر اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں دیکھ رہا، اپنے آپ کو اور اوپر نہیں جا رہا، کمال پہ نہیں جا رہا، تھوڑا بہتر نہیں ہو رہا، تو وہ شخص جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. وہ ماہ رمضان ہے، جانے میں ہوتا ہوں، اسی لیے اپرچونٹی ہے. میں نے کہا کہ ہم ہر روز اللہ کی طرف بڑھنے چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ 2 دن جذبات میں دعائیں بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تیسرے چوتھے دن بس اب ٹھنڈے ہو گئے، اب جو ہے وہ دعا بھی نہیں پڑھی جا رہی، اب جو ہے وہ بس کھانے پہ زور زیادہ ہے اور باقی چیزوں پہ زور زیادہ نہیں ہے. رمضان ایک ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم آج کل سے بہتر ہو جائیں. ویسے بھی دیکھیں نا، جب انسان آپ عبادت کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، روز یہاں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ پہلے سے بہتر ہے. چوتھا وہ ہے کہ جو نقصان کی طرف، جس کا آج کا دن نقصان کی طرف جا رہا ہو، اس سے بہتر ہے وہ موت کی تمنا کرے. کیونکہ نقصان میں جانے سے بہتر ہے انسان دنیا سے چلا جائے. ایسے ہی ہے نا، آپ کے پاس خزانہ ہو اور آپ کا خزانہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ختم ہو جائے، میں ساری چیزیں لپیٹ دوں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دکان بند کرو بھائی، نقصان دے رہی ہے لوگ. تو یہ زندگی کی دکان بھی اگر نقصان دے رہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ بند ہو جائے، کہ انسان جتنا فائدہ ہے اتنا ہی چلا جائے گا. عزیزان محترم، انسان جب تک زندہ ہے، لائیو ہے، بالکل لائیو اس کا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے عالم برزخ میں، اور جیسے ہی اس کا سوئچ آف ہوگا، جو وہ ٹرانسمٹ کر چکا تھا وہیں سے اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی. ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ابھی مروں گا تو ابھی بعد میں اچھا ہوں گا، تو نہیں، ایسا کچھ نہیں. پیرالل ہے. آپ نے نیکی کی، عالم برزخ میں کوئی چیز اچھی ہو گئی. خدا نخواستہ آپ نے برا کام کیا، عالم برزخ میں کچھ برا ہو گیا. اسی لیے حق پہ مرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین یہی دعا کرتے ہیں، خاتمہ بالخیر ہو. خاتمہ خیر پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ختم خیر پہ نہیں ہوا تو بس پھر زندگی میں بچا گیا انسان. اتنی ساری زندگی محنت کرتا رہا اور اینڈ میں آ کر انسان ختم ہو جائے. اسی لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھے، کیونکہ کوئی چھوٹا گناہ بھی انسان کو خدا سے دور کر سکتا ہے، اور کسی نیکی کو بھی
چھوٹا مت سمجھے، کوئی چھوٹی سی نیکی انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ تو ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہے، اتنا زیادہ زندگی میں انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جوان بہرحال ہمارے درمیان میں روز مدثر کے والد صاحب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جوان کی مغفرت فرمائے، اس کے روح کو اعلیٰ علیین اور عالم برزخ میں۔ جوان ہے بہرحال، جوان حادثاتی موت ہونا بھی شہادت کی موت ہوتی ہے، حادثے میں مر جانا بھی ایک طرح کی ہے۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، انسان جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں مر جائے شہید ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہ ان کے والدین کے لیے، ان کی فیملی، اطراف، آپ سب کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایک غم ہے، ایک صدمہ ہے۔ یقیناً کوئی کسی کی خلا کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان اس عالم سے واقف ہو جہاں اس نے جانا ہے تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عالم اس عالم سے بہتر ہے۔ ایک انسان جلدی چلا گیا، حساب اس کا تھوڑا ہے، جتنا دیر سے جائے گا حساب اس کا اتنا زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں اہل بیت ہوں، ان کے لیے بہت طاقت ہوتی ہے اس طرح کوئی چلا جائے تو۔ لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ اس خلا کو، اس گیپ کو پورا نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، بہرحال انسان اپنے روز کو، اپنے دنوں کو بہتر کرے۔ ایک اور حدیث ہے پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات بھیجتے محمد وآلہ۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 کوالٹیز کو پسند کرتا ہے۔ رمضان ہے اس لیے بہرحال بتا رہا ہوں کہ رمضان میں انسان کوشش کر سکتا ہے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی کوالٹی جسے اللہ پسند، یعنی جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر روز جو ہے وہ ضمیر بھائی کہتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ دے دیں، کل 6 دے دیا، اب آپ نے، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یا ہر روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ عزیزان محترم، بہرحال بہترین مہینہ ہے، انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور کہاں جائے گا؟ دنیا کی مشینیں انسان کو سکین نہیں کر سکتی، دنیا کی MRI، CT اسکین آپ کی بیماری بتا سکتی ہے، آپ کے نفس کی کیفیت کو نہیں بتا سکتی۔ یہ کالا رسول اللہ ہے یا کالا امام باقر یا کالا امام صادق ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام بہت امپورٹنٹ ہے۔ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ پہلی کوالٹی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ خاموش، سمت، یعنی خاموش ہونا۔ خاموش یعنی ایسا نہیں کہ جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ نہ بولیں، یعنی ویسے جو انسان کم حرف، اس کا مطلب انٹروورڈ نہیں ہے۔ انٹروورڈ ہونا، آؤٹروورڈ، یہ بہرحال یہ کوالٹی ہے۔ جہاں بولنا ہے وہاں بات کرنی ہے، جہاں کوئی چیز ایکسپلین کرنی ہے وہاں کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کا کام سیلز مارکیٹنگ کا ہو، اب وہ جا کے پروڈکٹ کی بیان نہیں کریں، میں بولوں گا نہیں تو وہ بیچے گا کیسے؟ یا مثلا کوئی آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہے، پوسٹ ہے سوسائٹی کے، بھی ہمارا جوان آتا ہے روز بولتا ہے، اگر یہ نہیں بولے تو کیسے چلے گا کام؟ اسپوکس مین ہونا امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک ایسی کوالٹی کہ جو عموم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روز محشر میں جب رسول خدا معراج پہ گئے تو پروردگار نے رسول خدا سے فرمایا اہل آخرت وہ لوگ ہوں گے جو کم گو ہوں گے، کم باتیں کیا کریں گے، اہل آخرت وہ لوگ ہیں۔ تو انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکمت یعنی وزڈم پہ کیسے پہنچے؟ کہا سکوت سے، خاموشی سے، خاموش رہنے سے۔ جہاں اگر پوائنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو 10 پوائنٹس میں سے 9 پوائنٹ خاموشی کے، سکوت کے، یعنی بیجا ایکسٹرا بولنا، خامخواہ بولنا۔ سب بول رہے ہیں تو میں بھی بول دوں، سب نے 2-3 باتیں کی ہیں تو میں بھی کچھ فارورڈ ہی کر دوں واٹس ایپ پہ۔ یہ واٹس ایپ پہ بولنا بھی بولنا ہی کاؤنٹ ہوگا آج کل، ایسا نہیں ہے سب نے فارورڈ کیا تو میں بھی فارورڈ کر دوں۔ یہ ہر چیز فارورڈ کرنے کی نہیں ہے، بہرحال کنٹرول کرے انسان۔ یہ بہت مشکل ہے آج کل، کنٹرول کرنا، کمٹ نہ کرنا، کچھ نہ کہنا۔ یہ اور خواتین ماشاءاللہ ان کا بولنا زیادہ ہوتا ہے، مردوں کا بولنا کم ہوتا ہے۔ مرد جتنی بھی کوشش کر لے وہ کچھ ہزار لفظ سے زیادہ نہیں جاتا،
وہاں وہ یہ نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کے اندر، اور یہ کوالٹیز ہیں لائک. اور یہی ایک گلہ بھی ہوتا ہے خواتین کو سم ٹائم مرد سے کہ وہ بہت ایکسپریسو نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ مرد کی اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی کی، معاشرے کی، وہ لوڈ کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ بعض اوقات بول نہیں پاتا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں. تو پہلی چیز ہے خاموشی. اب تو آج آپ جا کے خاموشی اختیار کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک کوالٹی ہے اہل آخرت کی طرف سے. دوسری کوالٹی جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو اللہ جس سے محبت کرے گا وہ تواضع ہے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، شکستہ ہونا. تواضع وہی کرتا ہے کہ وہ جو درخت جس پہ پھل لگے ہوتے ہیں، فروٹس، وہ جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے. جتنا آپ کو اللہ دیتا ہے اتنا انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے انسان. اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. انسان، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا امام رضا کی، کہ جس کے اندر 10 کوالٹیز ہیں ساؤنڈ انٹلیکٹ کی. اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پریکٹیکل ہے. یہ پریکٹیکل اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انسان بنے، ہیومن بنے، تو یہ سب ان کے لیے ہے. تیسری کوالٹی جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ پر توکل کرنا. اللہ ہی کافی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کافی ہے تو اللہ نے وسیلے قرار دیے ہیں، اللہ نے سسٹم قرار دیا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں پیش ہو. چوتھی کوالٹی جو ہے کہ جو جس سے انسان کے اندر ہو تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ زہد ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا. زہد کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، زہد اسے کہتے ہیں کہ دنیا ہو دل دنیا میں نہ ہو. یعنی زہد ہے، آپ امیر المومنین ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پوری کائنات تھی، اختیار تھا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود زہد تھا. یعنی ایک تو ٹائم تھا کہ چلو کچھ نہیں ہے، لیکن جب بہت کچھ ہے اس کے بعد دنیا میں اٹیچمنٹ نہیں ہونا، دنیا کی طرف انکلائن نہیں ہونا، دنیا میں رغبت، یعنی دنیا سے ادب. مجھے انسان ہے بہرحال، میری کیا ہوگی، بس دنیا کی چیزیں استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن انسان ایسا نہ ہو جائے کہ صرف دنیا ہی کے لیے آگے بہہ جا رہا ہے. دنیا ہو، سب کچھ ہو، مگر دل دنیا میں نہ ہو. اس کی نشانی یہ ہے کہ مومن کو جب کچھ ملتا ہے بہت خوش نہیں ہوتا، اور کچھ چھن جائے تو وہ غم زدہ نہیں ہوتا. یہ کوالٹی ہے کہ اگر یہ ہم بیلنس کر سکیں اپنی زندگی کو، یہی انسان زہد کی طرف بڑھ سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زاہد بنے. وہ یہ بہرحال کوالٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم ان کوالٹیز کو انہینس نہیں کریں گے اپنے وجود میں تو ہم اپنے امام کی اطاعت نہیں کر سکتے. آج اگر ہم کسی بات پر امام کی عمل نہیں کریں گے تو ہم امام کے ظہور کے لیے کیا کریں گے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پیاس میں، تھرس میں پانی کا احساس ہوتا ہے، پانی طلب کرتے ہو، ریکوائرڈ ہے. جیسے روزے میں گلا خشک ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے پانی پیوں. امام فرماتے ہیں جس طرح تمہیں پانی کا احساس ہوتا ہے تشنگی میں، اگر اس طرح تمہیں ہمارا احساس ہو جائے تو ہم خود آ جائیں گے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں سب، میں نہیں کر رہا اس طرح امام کا احساس. میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں سب کچھ میں نہیں کرنا. زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اتنی سی زندگی میں انسان اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس یہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، زندگی گزر جائے گی. میں نہیں بھی تھا تو بھی دنیا چل رہی تھی، میں ہوں گا تو بھی دنیا چلی جائے گی. دنیا کسی کا انتظار نہیں کرتی. آپ اپنی زندگی بہتر کریں اور امام کی طرف متوجہ ہو جانے مت. آپ دیکھیں کیسے کیسے علماء، کیسی کیسی پرسنالٹیز نے اپنے آپ کو امام سے متصل کیا. آپ نہ سوچیں کہ آپ ایک دنیا کے چھوٹے سے جزیرے میں رہتے ہیں تو آپ امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہو، امام امام ہے.
آپ امام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب امام کے لیے ہیں. یہ سب امام کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں. اور اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے روز محشر ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک اصفہان کے قریب ایک گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک کسان کا بیٹا، فارمر کا بیٹا اٹھا. اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، میں حوضے جانا چاہتا ہوں، میں مدرسے جانا چاہتا ہوں. وہاں سے اٹھا اور اصفہان پڑھنے آ گئے. والدہ نے ایک دن اپنے ہسبینڈ سے کہا، شوہر سے جو کسان تھے، جا کر اپنے بیٹے کو دیکھ کر آؤ، بیٹا کس حالت میں ہے، بیٹا کیسے ہے، کیسے رہ رہا ہے. باپ اصفہان پہنچا، مدرسے میں آیا. سردیوں کا ٹائم تھا، ونٹر تھا، برف پڑی ہوئی. مدرسے کے اندر دیکھا کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نہ بیٹے کے پاس کھانے کو ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ گرم کرے. پرانا زمانہ تھا، ہیٹر نہیں تھا، لکڑیاں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہے. بیٹے کو بولا باپ نے، یہ کیا زندگی ہے، اس سے تو اچھا تھا بیٹا گاؤں میں 2 لقمے تو ملتے تھے، کچھ تو کھاتے تھے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. چلو واپس سامان باندھو اور میرے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں شریعت میں باپ کا حکم واجب ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. باہر گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے ہر طرح کی سختی قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. نہیں چھوڑا. تھوڑی دیر میں مدرسے کا خادم آیا، کہا کہ سید باہر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. باہر دروازہ کھولا تو خود امام کھڑے ہوئے. امام نے کچھ سامان دیا اور کہا جاؤ اپنے کمرے میں کتابوں کو ہٹانا تو ایک شمع رکھی ہوئی ہوگی، اس کو روشن کرنا، روشنی بھی ہو جائے گی اور کمرہ گرم بھی ہو جائے گا. اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے. اور وہ جب اندر گئے اور اپنے بابا کو بتایا، سب دیکھا تو دونوں رونے لگے، گریہ کرنے لگے. وہ کون تھا؟ وہ شخص سید ابو الحسن اصفہانی، اپنے زمانے کا مراجع. اپنے زمانے میں وہی مراجع تھے. یعنی ایک گاؤں کا شخص کہاں پہنچ گیا. اذان محترم، خوب اگر آپ امام کے لیے کام کرنا چاہیں تو آپ بھی کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. خوب انسان بہرحال اپنے آپ کو اپنے امام سے متصل کرے. اذان محترم، اور زندگی ہے اس کو انسان نعمت سمجھے اور اللہ ہی کی خاطر سے بہرحال اپنی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کہ خدا ہماری آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جوان کا ذکر آیا. اذان محترم، جوان کی موت آسان موت نہیں ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. ایک شخص کربلا میں تھا، ذریعہ امام حسین کو پکڑ کے یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس بیٹے کو لے لے. ایک عالم دین کہتے تھے یہ کیسی دعا مانگتا ہے، اس کو بیٹا بھی چاہیے اور کہتا ہے کہ لے لے. اور زمانہ گزر گیا، کہتے ہیں اس کو بیٹا ملا، وقت بڑھتا چلا گیا، بیٹا جوان